السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اہم خبر آپ کو دیں۔ شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی گاڑی پر سرحد پار سے دہشت گردوں نے حملہ کیا، 6 جوان شہید ہو گئے۔ اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے عثمان خان سے۔ عثمان، وطن کے 6 مزید سپوت پاک دھرتی پر قربان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ افغانستان میں شبہ دہشت گرد جو کہ زرگیز کے مقام پر تھے، انہوں نے پاک فوجی ٹیرریسٹ پارٹی پر حملہ کیا ہے، اور آئی ایس ایف کے مطابق شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کے 6 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں حوالدار خالد، سپاہی نوید، سپاہی بچل، سپاہی علی رضا، سپاہی محمد بابر اور سپاہی حسن جو ہے وہ اپنی جنگل شہادت نوش کر گئے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان میں قیام کرنے کے لیے عظیم قربانی دی ہیں، اور باڑھ کی تعمیر اور سڑک کو مضبوط بنانے کے حوالے سے سمبندھی افغان عمل کو کامیاب بنانے کے اقدامات ہیں، تاہم پاکستان دشمن قوتیں سرگرمی عمل ہے، اور تمام دشمن قوتوں کو شکست پاش دینے کے لیے پاک فوج مستقل عمل ہے۔ اور یہ اس وقت جو ہے بطلانہ حرکت گئی جب پیٹرولنگ پارٹی جو ہے وہ اپنی گشت پر معمور تھی، اور سرحد پار سے پاک فوج کے جوانوں پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے عثمان، آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اسی اہم معاملے پر بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار معین الدین حیدر صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ معین صاحب، بے شکریہ آپ کے وقت کا۔ افغان امن عمل کی بات کی جائے، اس حوالے سے ہم کافی پیش رفت بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے وزیر اعظم کا دورہ امریکہ ہو، اس پر بھی کیسے دیکھتے ہیں اس واقعے کی ٹائمنگ کو آپ؟ جی ہاں، یہ لگتا یہ ہے کہ جو لوگ افغان پیس کی جو عمل ہے امن کا، اس میں دلچسپی نہیں رکھتے یا اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو افغان کے جو امن کے پروسیس میں وہ شامل نہیں ہیں بلکہ اس سے آؤٹ ہو گئے ہیں، تو ان کے تو وہاں پر زیر اثر میں کچھ لوگ ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں اس مسئلے کو بگاڑنے کے لیے، تاکہ یہ مسئلہ آگے نہ چلے۔ تو ظاہر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ تو یہ اسی طرح کی ایک کوشش نظر آتی ہے مجھے، کیونکہ ویسے تو اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ اور کوئی یہ کام کرے۔ اور جہاں تک تعلق ہے افغان حکومت کا، میرے خیال ہے وہ بھی لانگ ٹرم میں یہی چاہتے ہوں گے کہ طالبان ان سے بھی بات کریں اور کچھ امن ہو، لیکن طالبان کہتے ہیں پہلے امریکہ سے ہمارے بات چیت طے پا جائے گی تو اس کے بعد اشرف غنی صاحب سے بات کریں گے، جو ان کو بات پسند نہیں آتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان کا بھی وہاں کچھ نہ کچھ ابھی اثر بہت کافی موجود ہے، تو اس پروسیس کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ اور تو معین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس اہم پیش رفت کے ہوتے ہوئے پاکستان کو اپنا احتجاج کس طرح ریکارڈ کرانا پڑے گا؟ جی ہاں، میرے خیال میں سب دنیا دیکھ رہی ہے اور انڈرسٹوڈ بات ہے، ان کی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پر موجود ہیں جو سب کچھ دیکھ رہی ہیں، ان کو پتہ چل جائے گا کون یہ کام کر رہا ہے اور کون پیس پروسیس کو پس پش ڈال رہا ہے، یہ بات سامنے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو معین صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کتنا زیادہ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کو بھی اپنی جو بارڈر مینجمنٹ جس پہ پاکستان نے بہت زیادہ کام بھی کیا ہے، اس کو مزید کتنا فعال کرنے کی ضرورت ہوگی؟ اور دیکھیے، بارڈر مینجمنٹ تو ہم نے اس لیے کیا کہ جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بارڈر کراس کر رہے ہیں، اس میں مہاجرین بھی ہیں اور جو ہے تجارت کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کے بیچ بیچ میں لوگ دوسرے بھی مل کے آ جاتے ہیں اندر، تو وہ تو اس لیے ہے۔ لیکن یہ جہاں تک تعلق ہے بارڈر کے پار سے تو کوئی بھی گولے پھینک سکتا ہے، فائر کر سکتا ہے، اور کچھ لوگ جو پاکستان میں آلریڈی موجود ہیں مہاجرین کی شکل میں، ان میں سے بھی کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کو اپنا ہائی الرٹ پہ رہنا ہوگا، محتاط رہنا ہوگا۔ معین صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کافی کامیاب دورہ کیا گیا، اور امریکہ کی اگر بات کی جائے تو افغان امن عمل میں پاکستان کے کردار کو بہت وہ اہمیت بھی دے رہا ہے۔ تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل چینلائزیشن ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ جی بس یہی اس وقت ہے کہ جو پاکستان کو پذیرائی ملی ہے اور پاکستان کے اوپر بہت لوگوں نے امیدیں لگائی ہیں کہ وہ اس مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھائے گا۔ کچھ لوگوں کو یہ پسند نہیں آ رہا، وہ اس پر رخ نہ ڈالیں گے۔ پاکستان کو تو چاہیے اپنا رول مضبوطی سے جس طرح پہلے ادا کرتا چلا آ رہا ہے، نیک نیتی سے اس مسئلے کو آگے بڑھائے۔ ٹھیک ہے، پاکستان اپنا رول پہلے بھی بخوبی سر انجام دے رہا ہے اور اس کو مزید فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ معین الدین حیدر صاحب، سینئر تجزیہ کار، آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی معاملے پر مزید بات کریں گے۔ بیورو چیف اسلام آباد خالد عظیم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ خالد صاحب، یہ سوال آپ کے لیے بھی کہ افغان عمل کی بات کی جائے تو اس میں پاکستان کے حوالے سے بھی کافی پیش رفت ہوئی، پاکستان کی بات سنی بھی جا رہی ہے، اور ایسے میں اس طرح کا حملہ ایک بڑا واقعہ ہو جانا، آپ کیا کہیں گے اس تمام تر معاملے پر آپ؟ جی دیکھیے، اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھرپور انداز میں وہاں جتنے بھی متعلقین ہیں ان سے اس معاملے کو اٹھانا چاہیے۔ اس میں افغانستان بھی ہے، اور اس میں وہ جو امن فورسز وہاں پہ اس وقت امریکہ
की क़यादत में वहाँ पे लड़ रही हैं, उनसे भी इस मामले को उठाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले ये तो हुआ है कि हमारी सरहद में दाखिल होके उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं और पाकिस्तान की जो दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको निशाना बनाया। लेकिन ये इस किस्म का वाक़या एक खासे अरसे बाद हुआ है कि सरहद पार से इस अंदाज में हमला किया जाए और उसमें जो है इतनी बड़ी तादाद में पाक फौज के जवान जो है वो शहीद हो जाए। अब इसमें बहुत ज़रूरत इस बात की है कि इस मैकेनिज्म को इस्तेमाल किया जाए जो पहले से हमारे यहाँ मौजूद है, इंटेलिजेंस शेयरिंग का, एक दूसरे को इन वाक़यात से आगाह करने का, और उसके ऊपर पाकिस्तान को बड़ा भरपूर स्टैंड लेना होगा। एक तरफ तो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की जा रही है, पाकिस्तान से मजीद किरदार अदा करने की का तकाजा भी किया जा रहा है, तवक्को की जा रही है, और जब पाकिस्तान ने उस पर आमादगी जाहिर की है तो उसके ऊपर बड़े पसंदीदी का इज़हार भी किया गया। लेकिन ये बिल्कुल एक अनप्रोवोक्ड अटैक पाकिस्तान के ऊपर हुआ है, ये पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला है, और मैं ये समझता हूँ बिल्कुल ये बिला इश्तिहाल हमला है। खालिद साहब हमारे साथ रहिएगा। सीनियर तर्जुमाकार अदनान आदिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान साहब, यकीनी तौर पर एक गैर मामूली वाक़या है और टाइमिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा अहम है, तो आप क्या समझते हैं कि एक बड़ा स्टेक होल्डर होने की हैसियत से पाकिस्तान को किस तरीके से अब इस मामले का एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होगा? जी बिल्कुल बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत ही अफसोसनाक। जो हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, ये हमारे उनके ख़ानदानों के लिए बहुत बड़े सदमे की बात है। हमें इसका एहतजाज काबुल इंतज़ामिया से रिकॉर्ड कराना होगा, और अमरीका के चूँकि वो ज़ेर असर है, हमें अमरीकी सफारत खाने के ज़रिए भी इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड कराना होगा, और उन्हें बताना होगा कि अब चूँकि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में एक नया आगाज़ हो रहा है, यकीनन बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि ये पाकिस्तान के ताल्लुकात अमरीका से जो अच्छे हो रहे हैं और अफगानिस्तान पे ब्रेक थ्रू हो रहा है, अमन की तरफ जा रहा है और वसीउल बुनियाद हुकूमत की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये अमल कामयाब हो। वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस भी है, यकीनन इंडिया के पेड लोग भी हैं जो इंडिया के पैसे लेकर इंडिया की तरफ से तखरीबकारी करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये उनकी कार्रवाई भी हो सकती है ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमला करे, तलखी बढ़े, कशीदगी हो। तो पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा कि हम अपने बिल्कुल सोच समझ के पाकिस्तान को भी इस मामले पर अपना एहतजाज अब रिकॉर्ड करना होगा। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बेहद शुक्रिया। शाहिद साहब, आपके कीमती वक्त आपसे जानना चाहेंगे। यकीनी तौर पर हमने देखा कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, अफगान अमल की बात की जाए, लेकिन ऐसे में इतना बड़ा गैर मामूली वाकया हो जाना, क्या कहेंगे सही सूरत हाल पर आप? देखें, ये जो आपने बात की, गैर मामूली अमल हुआ, प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका जाना और अमेरिका में उनका इस तरह इस्तकबाल होना, फिर पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है उसकी तायद करना, और अफगान मामले में इतना बड़ा कदम उठाया जाना कि जी अमन जो अफगानिस्तान में। बिल्कुल शाहिद साहब हमारे साथ रहिएगा। एक और बड़ी खबर अपने नाज़रीन को दें कि तुर्बत में FC बलोचिस्तान से ये खबर सामने आ रही है जहां पर FC पर फायरिंग की गई है। अफसर समेत 4 जवान बताए जा रहे हैं जो कि शहीद हो चुके हैं ISPR की जानिब से। ऐसा बताया जा रहा है कि तुर्बत में FC बलोचिस्तान पर यह फायरिंग का वाक़या पेश आया है। दहशत गर्दों की फायरिंग से अफसर समेत 4 जवान शहीद बताए जा रहे हैं। ISPR की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि तुर्बत में एक और दहशत गर्द ये हमला हुआ है जहां पर FC को टारगेट किया गया है। दहशत गर्दों की फायरिंग से 4 जवान शहीद हो चुके हैं जिनमें एक अफसर भी शामिल है ISPR की जानिब से, ऐसा भी बताया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि शिमाली वजीरिस्तान में भी दहशत गर्दों की जानिब से एक हमला किया गया जिसमें पाक फौज के 6 जवान जामे शहादत नोश कर चुके हैं, और कुछ ऐसा ही वाकया तुर्बत में भी पेश आया जहां पर FC पर फायरिंग की गई है और दहशत गर्दों के इस फायरिंग से अफसर समेत 4 जवान शहीद हो चुके हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे शिमाली वजीरिस्तान में, लेकिन अब तुर्बत में भी हम देख रहे हैं कि ऐसा एक अफसोसनाक वाकया पेश आ चुका है। किस तरह देखते हैं इस दोनों वाकयों की टाइमिंग को आप? देखें, ये बहुत अफसोसनाक है, और ये टाइमिंग बिल्कुल, इसमें हिंदुस्तान जैसे शरारत पसंद लोग हैं और उनको ये हजम नहीं हो रहा कि पाकिस्तान इतनी सारी कामयाबियां एक ही विजिट में हासिल करे। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सालसी की दावत दे दी है कश्मीर पर, वो तो उनको बहुत तकलीफ दे रही है। यानी पूरी दुनिया में उन्होंने ये इकरार कर लिया कि कश्मीर जो है ये एक मुतनाज़ा इलाका है। सालसी तो वहीं होती है ना जहाँ तनाज़ा हो। तो ये हिंदुस्तान में आप देखें कि एक हिजान तारी है, बौखलाहट का आलम है। क्या वो दुनिया को कैसे हैंडल करेंगे? वो तो कश्मीर को हर तरह से छुपाना चाहते हैं। फिर अफगानिस्तान में पाकिस्तान को इतना बड़ा रोल मिल गया, तो ये सारी बातें उनसे हजम नहीं हो रही। और एक तरह से वो कह रहे हैं जी हमने ये बात नहीं की, जो कि तर्जमान है प्रेसिडेंट ट्रंप के। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बात की है, 2 हफ्ते पहले बात की है।
तो इसलिए हिंदुस्तान पर एक तरह से मैं समझता हूँ लर्जा तारी, और उसके तहत वो पाकिस्तान का मुकाबला वैसे तो कर नहीं सकता। वो तो हमने 27 फरवरी को ही दिखा दिया था दुनिया को। अब उसके पास एक ही तरीका कार है, दहशतगर्दी करो, हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए, प्रॉक्सी वॉर के जरिए पाकिस्तान को तंग करो और दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम करो। ये उसी की एक कड़ी है और मैं समझता हूँ ये एक आध दिन है और बिल्कुल पाकिस्तान शायद जैसा कि आप कह भी रहे कि भारत पर इस वक्त लर्जा भी तारी है और जिस तरीके से भारत को अपने मौकिफ पर हजीमत का सामना करना पड़ रहा है वो दुनिया इसकी शाहिद भी है। तो अदनान आदिल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि दो दहशतगर्दी के बड़े वाकयात हो जाना, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जाना, पाकिस्तान यकीन तौर पर अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड कराएगा ही कराएगा, बीइंग जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर होने की हैसियत से पाकिस्तान को आलमी सतह पर इस मामले को कैसे उठाना चाहिए आपके ख्याल में? खिलाफ लड़ रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके अपने भाड़े के टट्टू यहाँ भेजता है जो दहशतगर्दी करते हैं, चाहे वो बलोचिस्तान के इलाके में हो, चाहे वो कबायली इलाके में हो, खैबर पख्तूनख्वा के। ये सब लोग जो हैं इंडिया के ही ट्रेंड हैं। इंडिया इन्हें असला दे रहा है, इन्हें पैसा दे रहा है, इन्हें तरबियत दे रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका के साथ ये मामला टॉप लेवल पे उठाना होगा कि अगर आप हमारा ताउन चाहते हैं तो बराह करम ये जो आपका एक बड़ा इत्तेहादी मुल्क है इंडिया, इसको समझाएं कि ये हमारे खिलाफ ये जो मगरबी सरहद से शरारतें कर रहा है ये बंद करे। इस बात की तवक्को थी क्योंकि इंडिया जो है बिल्कुल फ्लैट हो गया है। हमने उसकी तमाम कोशिशें पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तनहा करने की नाकाम बना दी हैं। उनके लिए अब यही था कि पाकिस्तान को टीज करने के लिए और पाकिस्तान को तंग करने के लिए अपने किराए के दहशतगर्दों के जरिए ऐसे वाकयात कराएं और हमें ये चौकन्ना रहना होगा, हमारी इंटेलिजेंस को मजीद तेज करना होगा। ऐसे वाकयात आइंदा भी वो कराने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अब ये देखिए इसमें और बहुत से फैक्टर्स हैं। ये जो बॉर्डर पे फेंसिंग हो रही है, जो अफगानिस्तान के जरिए दरअंदाजी होती थी पाकिस्तान में, उसका बहुत हद तक वो कम हुई है, उसे रोका गया है। तो वो इस पे खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये फेंसिंग हो, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ऐसी तंजीमें भी खड़ी की जिन्होंने फेंसिंग के खिलाफ शोर शराबा मचाया। तो ये उनका जो भी प्रोजेक्ट था, चाहे वो बलूचिस्तान में उनका प्रोजेक्ट था बगावत शोरिश फैलाने का, चाहे वो कबायली इलाके में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से उनका प्रोजेक्ट था कि पाकिस्तान में गड़बड़ फैलाई जाए, वो हर प्रोजेक्ट उनका नाकाम हुआ है। इसी तरह उन्हें अफगानिस्तान के मामले पे भी नाकामी हुई कि वो पाकिस्तान को अलग थलग नहीं कर सके। पाकिस्तान और अमेरिका में दोबारा शराकतदारी कायम हो गई और अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद भी बहाल कर दी। तो ये सब चीजें इंडिया के लिए बहुत बड़ा सदमे का बाइस हैं और इंडिया के पास अब यही है कि वो और शायद यही वजह है कि भारत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, लर्जा तारी है भारत पर। तो अदनान साहब, ऐसे में हमने देखा है कि एक ट्वीट भी सामने आया है फिरदौस आशिक अवान साहिबा का, जो कि मुआवने खुसूसी हैं। वो ये कहती हैं कि अमरीकी ऐलान जो कि F-16 तैयारों के हवाले से किया गया है, ये पुलवामा के बाद भारतीय प्रोपेगेंडे की हार है और हमारे उसूली मौकिफ की जीत है। तो इस तनाजुर में भी इन दोनों वाकयात को देखना चाहिए। जी अदनान साहब। जी बिल्कुल दिखना चाहिए। अब ये देखिए ना कि उन्होंने जब बालाकोट के ऊपर हमला करने की कोशिश की और हमने जवाब दिया तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि इसमें F-16 इस्तेमाल हुए हैं जो कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता और फिर वो हम अमेरिका से इशू उठाएंगे। लेकिन वो कोई भी उसमें कामयाबी नहीं हुई, बल्कि उल्टा ये हो गया कि F-16 की रिपेयर्स और उनकी ओवरहालिंग और उनकी अपग्रेडेशन के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बहाल कर दी है। करोड़ों डॉलर जो है पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है जिससे पाकिस्तान अपने F-16 की ओवरहॉलिंग कर सकेगा। उसके पुर्जे जो उसको चाहिए वो अमेरिका से मिल जाया करेंगे। तो इंडिया के लिए तय दर तय नाकामियां जो हैं वो हो रही हैं हर महाज पे, चाहे वो सिफारती महाज हो, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे अफगानिस्तान का इशू हो, चाहे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और फौजी इमदाद का मामला हो। तो इसलिए ये बिल्कुल तवक्को की जाती थी कि इंडिया कोई ना कोई शरारत करेगा और अब उन्होंने वही एक जो उनके पास तरीका रह गया है कि अपने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएं, वही तरीका उन्होंने इख्तियार किया। हमें बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल अदनान साहब, माजी को भी देखा जाए तो हमने देखा है कि माजी में भी जब पाकिस्तान आगे बढ़ा है, चाहे वो अफगान अमन अमल की बात हो, चाहे दहशतगर्दी का मुकम्मल कलाकमा की बात हो, तो हमने देखा है कि इस तरह के वाकयात जरूर होते हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसी तमाम सूरत में सफारती सतह पर पाकिस्तान को मजीद कितना बेहतर तौर पर अपना मुकदमा लड़ना पड़ेगा? जी बिल्कुल, सिफारती महाज पे हमें सरगर्मियां हमने पहले भी तेज की हुई हैं। उसी का नतीजा है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो कि बहुत खराब हो गए थे अब वो दोबारा ट्रैक पर आ गए हैं और बहुत अच्छे हो गए हैं। और अब उम्मीद है कि सदर ट्रंप भी पाकिस्तान आएंगे
ہمیں یہ جو بھی پراکسی جنگ ہو رہی ہے خاص طور سے افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے، اور ہمارے پاس کلبھوشن کی صورت میں ایک ثبوت بھی موجود ہے کہ کس طرح وہ ایران سے اپنے جاسوس بھیجتے تھے اور وہ یہاں آ کر تخریب کاری کرواتا تھا. ہمیں امریکہ کو ضرور اس میں انوالو کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کا اثر و رسوخ انڈیا پہ بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، کہ ہمارے خلاف یہ جو پراکسی جنگ ہو رہی ہے اسے رکوایا جائے، اور امریکہ جو بھی اس میں کردار ادا کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. لیکن ہمیں اپنے کسی بھی ملک سے، چاہے افغانستان ہو چاہے امریکہ ہو، جذبات میں آ کر تعلقات خراب نہیں کرنا ہوں. بالکل. عدنان صاحب ساتھ رہیے گا. خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. خالد صاحب، جس طرح کے بارڈر فینسنگ کی طرف اشارہ کیا عدنان عادل صاحب نے، اس کے علاوہ افغان پیس عمل جو ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کلبھوشن کا معاملہ ہے اس پر بھی بھارت کو بہت زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ایسے میں اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو F-16 کا معاملہ ہے اس میں بھی پاکستان کا جو موقف ہے اس کو اب امریکہ تسلیم بھی کر رہا ہے، پاکستان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے. ان تمام تر صورتحال کے مد نظر بھارت کی جانب سے ایسا کچھ کیا جانا اس سے خارج الامکان ہم نہیں کہہ سکتے. دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے بلوچستان میں تخریب کاری کے، صرف کلبھوشن ہی نہیں اور بہت سے ایسے شواہد پاکستان کو مل چکے ہیں، اور پاکستان اس کا ڈوزیئر بنا کے بھی ان کو دے چکا ہے. پاکستان اس سارے معاملے کو جو ہے وہ اٹھا چکا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس سے اتنا بے خبر ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں. کیونکہ میں بڑی معذرت سے کہوں گا کہ پہلے تو انہوں نے اس کو ہلا شیری دی ہوئی تھی، اس کو تھپکی تھی انڈیا کو. اب اس کو نہ صرف یہ کہ اس تھپکی کو ودرا کرنا ہوگا بلکہ اس کو ایک شٹ اپ کال دینی ہوگی. بصورت دیگر پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ کس طرح اپنے اس امن عمل کو آگے بڑھا سکے. اگرچہ پاکستان نے اس کے لیے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، صرف کمٹمنٹ نہیں کی ہوئی بلکہ پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہم تو افغانستان کی شکل میں ایک پرامن ہمسایہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے اس کی ترقی کے لیے بھی جس حد تک ممکن ہو سکا ہے، اب اگرچہ اپنے وسائل ہمارے بہت کم ہیں لیکن اس کے لیے ہم نے رول پلے کیا ہے. ابھی حال ہی میں لوگر میں ایک بہت بڑا ہسپتال جو ہے وہ پاکستان کے مکمل طور پر پاکستان کی فنڈنگ سے بنا ہوا ہے، وہ اس کا ابھی افتتاح ہوا ہے. تو پاکستان تو اس سارے معاملے میں کر رہا ہے. پاکستان کو آج تک وہ جو 1979 سے سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا اس کا خمیازہ آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے. 30 لاکھ سے زائد مہاجرین، ان کی میزبانی پاکستان کو اس لیے کرنا پڑی کہ افغانستان میں امن نہیں ہے. پاکستان خود چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو یہ بوجھ ہے، ایک تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے حوالے سے، پھر جو معاشی بوجھ ہے اس کے حوالے سے، وہ اس کے لیے وہ پرامن افغانستان ہی اس کو پرووائڈ کر سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ امریکہ خود بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہیں اگر وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ پاکستان امن عمل میں کوئی کردار ادا کرے، تو پھر یقینی طور پہ اس کو اس طرف توجہ دینی ہوگی. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا افغانستان میں کوئی ایسے گروپ موجود ہیں جو بذات خود یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن کی فضا قائم ہو، یا ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر وہاں پہ امن ہو جاتا ہے تو پھر جو ان کی چودراہٹ ہے اور ان کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. اس سے صرف اور صرف امریکہ خود نمٹ سکتا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بلوچستان کی حد تک تو یہ چیز اسٹیبلش ہے کہ وہاں پہ ساری تخریب کاری جو ہے، ساری جو دہشت گردی کی وارداتیں ہیں، اگر ساری نہیں تو کم از کم 90% ایسی ہیں جو کہ بھارت سے اسپانسرڈ ہوتی ہیں. تو خالد عظیم صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ امن عمل کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فاٹا میں اس وقت الیکشنز بھی ہوئے، اور جس طریقے سے قبائلی عوام نے وہاں پر ان الیکشنز میں حصہ لیا، اور جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ وہ مرج ہو چکے ہیں، اس صورتحال کا فیکٹر یہ بھی آپ کو کتنا دکھائی دیتا ہے ان دونوں واقعات کو اگر ہم دیکھیں تو؟ دیکھیں، یہ واقعی بات صحیح ہے کہ جب فاٹا کے انتخابات ہوئے اور اس کے بعد سارے لوگ جو ہیں، سارے سٹیک ہولڈرز نے اس بات پہ اطمینان کا اظہار کیا کہ کم از کم وہاں پہ اب امن قائم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اس میں بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے. یہ پہلا ایکسپیرینس ان کے لیے تھا پروونشل اسمبلی کا. اس میں کہا جا سکتا ہے کہ نسبتاً ہو سکتا ہے دوسرے علاقوں کی نسبت وہاں پہ ٹرن آؤٹ کم ہو، لیکن ایک تو وہاں پہ دشوار گزار راستوں کا، اور ممکن ہے اتنی فیسلٹیز اس انداز میں نہ ہو، پھر خواتین کا ووٹ کم ڈالا جانا جو ہے یہ بھی ایک فیکٹر اس میں ہو سکتا ہے. لیکن وہ ایک ایسا پروسیس تھا جس نے دنیا کو اس حوالے سے حیران کر دیا کہ وہ خطہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں تو دن رات جو ہے وہ آگ اور بارود کی برسات ہوتی ہے، وہاں پہ اگر اتنا پرامن ایک سیاسی عمل مکمل ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے پریشان کن تھی. اب یہ دیکھیں، یہ جو خاص طور پہ شمالی وزیرستان کا حملہ ہے یہ افغانستان کی سرزمین سے ہوا ہے.
وہ جو فینسنگ ہم نے کی ہے اس کے نتیجے میں بڑی حد تک وہ جو دراندازی تھی، چاہے وہ کسی ملک سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی تھی، لیکن وہ بڑی حد تک رک چکی ہے. لیکن اگر سرحد کے پار سے اگر آپ نشانہ بناتے ہیں پاکستان کو تو وہ اس کا تو سوائے اس کے کوئی جواب نہیں. بالکل، اور پاکستان یقین طور پر سفارتی سطح پر بھی اس کا بھرپور جواب دے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ سے جاننا چاہیں گے جو بھی ڈیولپمنٹ ہم نے دیکھی، چاہے وہ افغان پیس ٹاکس کے حوالے سے ہو، چاہے اس کے علاوہ فاٹا میں الیکشنز ہوں، یا اس کے علاوہ بھارت کو جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا کلبھوشن یادیو کے معاملے میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دو بڑے واقعات ہو جانا ان کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے کہ جو بوکھلاہٹ ہے بھارت کی؟ دیکھیں 100% بھارت بکھلاہٹ کا شکار ہے. ان کو جو ایک بڑی سخت پرابلم ہوئی ہے جس کو وہ برداشت نہیں ہو رہا کہ پاکستان کی امریکہ میں بڑے کامیاب مذاکرات بھی ہوئی ہیں. پرائم منسٹر پاکستان کی بہت عزت افزائی ہوئی ہے. انہوں نے پاکستان کو کہا کہ آپ پیس پروسیس میں افغان طالبان سے حل کرائیں. اب ایشو یہ کہ ہم فینسنگ کر رہے ہیں، بارڈر فینسنگ ہم نے تقریباً کر لی ہے، اور اب افغان گورنمنٹ کو، افغان این ڈی ایس کو، اور ساتھ ہی ساتھ انڈین را کو جن کا نیکسس ہے ان کو پرابلم ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں امن نہ ہو، پاکستان میں انسٹیبلٹی رہے، اور کسی طریقے سے بھی پاکستان کو جو افغانستان میں اب ایک جگہ مل رہی ہے وہ نہ مل سکے. یہ رائٹ ٹائم ہے کہ پاکستان امریکنس کو بتائے کہ جی کہ ہم پیس پروسیس اس وقت کر سکتے ہیں، ہم اس وقت افغان طالبان سے مذاکرات کریں گے جب افغان گورنمنٹ اور این ڈی ایس انڈیا کے ساتھ سپورٹ کرنا بند کرے، تحریک طالبان کو اپنے علاقوں سے نکالیں، ان کو مارے، ان کو وہاں سے دھکا دیں تاکہ امن قائم ہو، اور پھر ہم جو پیس پروسیس. بالکل آج صاحب، یہ ڈیمانڈز ہیں پاکستان کی، اور پاکستان گائے بگائے یہ ڈیمانڈ اٹھاتا بھی رہتا ہے. ماضی کو دیکھتے ہوئے آپ سے جاننا چاہیں گے جب پاکستان آگے بڑھا ہے تو اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھا ہے کہ دشمن کی جانب سے ضرور کیے گئے ہیں. تو سفارتی سطح پر آپ کو کیا لگتا ہے جب ماحول اس وقت سازگار بھی ہے پاکستان کے لیے، تو پاکستان کو اب کتنے بہتر طور پر اپنا مقدمہ لڑنا پڑے گا؟ پاکستان میں بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے. پاکستان کو اسلام آباد میں امریکن امبیسڈر ہیں، وہاں بات کرنی چاہیے تاکہ یہ وہاں پہ پینٹاگون کو، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بتا سکیں کہ حالات ٹھیک کریں. جب تک افغانستان کی طرف سے پاکستان کے حملے بند نہیں ہوں گے، ہمارے ٹروپ شہید ہوتے رہیں گے، اس وقت فضا سازگار نہیں ہوگی کہ ہمارے پرائم منسٹر افغانستان طالبان سے بات کر سکیں، ان کو پیس پروسیس لے کر آئیں، اور جو امریکن شرائط ہیں وہ منوائی جا سکیں. اس لیے اس وقت اگر عوام گورنمنٹ ذرا سے بھی امریکن گورنمنٹ افغان گورنمنٹ کو پش کرے گی تو آپ دیکھیں گے یہ حالات وہاں پر یہ تحریک طالبان جو ان کو سپورٹ بند ہو جائے گی، یہ خود بہت اپنی موت مر جائیں گے اور امن قائم ہوگا. پاکستان مذاکرات بالکل یہ اہم نقطہ اٹھایا حارث نواز صاحب آپ نے. عدنان عادل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں تھرو امریکہ پاکستان کو پریشر دلوانا چاہیے اس وقت افغانستان کو بھی اور بھارت پر بھی، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی بات سنی بھی جا رہی ہے اور ہم نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ دنیا سے اب چھپی بھی نہیں ہے؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ہم بات کر بھی رہے ہوں گے، مگر ہمیں غصے میں آ کر اور جذبات میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ہمارے جو تعلقات اب ٹریک پر آئے ہیں وہ خراب، دوبارہ ان میں کوئی ٹینشن کریٹ ہو. اور یہی مقصد ہے انڈیا کا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو خوشگوار ہوتے ہوئے تعلقات ہیں ان میں ٹینشن کریٹ کی جائے، اور پاکستان کی جو رائے عامہ ہے اس میں افغانستان کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں ایک منفی تاثر پیدا کیا جائے. تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہوگا کہ جو ہمارا دشمن ہے انڈیا وہ بہت ہی مکار ہے، انہوں نے ایسی چالیں وہ چلتے رہیں گے جب تک یہ عمل مکمل نہیں ہو جاتا، امریکی فوجوں کی وڈرال کا اور ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ نہیں بن جاتی افغانستان میں، کہ وہ پاکستان کو اور امریکہ کے درمیان ٹینشن کریٹ کرنے میں اور پاکستان اور کابل انتظامیہ کے درمیان تعلقات خراب کرنے میں، تاکہ یہ جو سٹیک ہولڈرز کے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ آگے نہ بڑھ سکیں، وہ ایسے پراکسی وار جو ہے اس میں شدت لاتے رہیں گے. اور پاکستان کے اندر ایسے ان کے سلیپر سیلز ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ تربت میں آج حملہ ہوا جس میں ہمارے جوان اور ایک کیپٹن شہید ہوئے ہیں. یہ پاکستان کو یہ جنگ جو ہے اس وقت تک لڑتے رہنی پڑے گی جب تک افغانستان میں ایک براڈ بیسڈ حکومت قائم نہیں ہو جاتی اور چیزیں سٹیبل نہیں ہو جاتی. ہمیں اپنی انٹیلیجنس بہتر بنانی ہوگی، ڈپلومیسی سے زیادہ ہمیں اپنی کاؤنٹر انٹیلیجنس بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو در اندازی ہو رہی ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے، ویپنز آ رہے ہیں،
ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ جو امن قائم ہو رہا ہے اور جو فینسنگ ہو رہی ہے پاک افغان بارڈر پہ، اس سے متاثرہ فریق اور لوگ بھی ہیں۔ مثلاً یہاں سے نارکوٹک سمگلنگ ہوتی ہے بہت بڑی، تو نارکوٹک سمگلنگ کرنے والے، منشیات کی سمگلنگ کرنے والے جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں، گروہ ہیں، ان کے مفادات پہ زد پڑ رہی ہے، کیونکہ اب ان کے رستے بند ہو رہے ہیں، اور جو دوسرا سمگلنگ کا کام کرتے ہیں لوگ، بالکل شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے اس طرح کے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں۔ تو خالد عظیم صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دونوں واقعات امریکہ کے لیے کتنے باعث سے تشویش ہو سکتے ہیں، کیونکہ امریکی فوجیوں کا انخلا بھی بہت قریب ہے، جس طریقے سے لگ بھی رہا ہے، جو کہ یو ایس کا اس وقت اسٹانس ہے، اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی، امریکہ کو اس بات کا پوری طرح سے ادراک ہے، اور اس ادراک کے بعد ہی اس نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا ہے، اور وہ ادراک اس بات کا ہے کہ پاکستان کا کلیدی رول ہے۔ اگر افغانستان میں امن قائم کرنا ہے تو اس میں پاکستان ہی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ سارے کا سارا جو اس نے سٹانس چینج کیا ہے، جو وہ اب ہماری طرف اس کا جھکاؤ ہے، اور وہ ہمارے بہت سی ایسی باتیں جن کو پہلے گناہ کے طور پہ وہ لیکن اب پاکستان کی بات سن بھی رہا ہے۔ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ان تمام تر اہم واقعات کے حوالے سے مزید بھی اپنے ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔